بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلوگ کے آغاز میں سب سے پہلے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر دیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ۔ تو جناب ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں، جبکہ کمنٹس باکس میں آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی جو آپ کی تجاویز ہیں وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ تو جی ویلوگ کے آغاز میں جو پہلی خبر ہے وہ جس کے میں نے آج کے ویلوگ کا آغاز کرنا ہے وہ ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات، اور آنے والے جو دن ہیں ان میں تحریک انصاف کی مشکلات، کیونکہ عمران خان نے اور تحریک انصاف کی بچی کچی جو قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو جو ڈائریکشن دی ہے کہ جناب آپ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات منعقد کروا لیں۔ آئی تھنک کہ 13 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن تھی، ورنہ آپ کا جو پارٹی سلوگن ہے یہ ضبط کر لیا جائے گا، اور اگر تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہوگا تو جو پہلے سے مشکلات کا شکار تحریک انصاف ہے اس کی اور مشکلات کئی حد تک بڑھ جائیں گی، کیونکہ لوگوں کو انتخابات میں بنیادی طور پہ جو انتخابی نشان ہوتا ہے نا وہ یاد ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی میجورٹی کو اب پتہ ہے کہ جناب اگر عمران خان کی جماعت تحریک انصاف ہے اور اس کا انتخابی نشان بلہ ہے تو لہٰذا وہ پارٹی سے جو وابستگی ہے اس کا اظہار بلے پر سٹیمپ کر کے کریں گے۔ لیکن اگر یہ انتخابی نشان ہی بیلٹ پیپر کا حصہ نہ ہو تو پھر آپ تصور کریں کہ حالات کیا ہوں گے۔ تحریک انصاف اب اپنے طور پہ تو شاید وہ یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آنے والے انتخابات میں وہ اڑا کے سب کو رکھ دیں گے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس حد تک زیادہ ہے کہ وہ پکڑے ہی نہیں جانے ہوں، اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ پورا الیکشن میں کلین سویپ کر جانا، کوئی اور جماعت نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ ان کا خیال ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اور جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے اگر اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہوں گے بھائی، اور امیدوار ہوں گے تو آپ الیکشن میں جائیں گے، کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے نہ تو جو امیدواران ہیں ان سے کوئی باضابطہ درخواستیں لی گئی ہیں، نہ کوئی ایسا پروسیس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرف آگے بڑھتے انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ڈائریکشنز تھی ان کو قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک فرضی قسم کے الیکشن کر دیے، اور انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ کیا وہ انتخابات ان کے پارٹی جو آئین ہے اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے پارٹی آئین میں جو قانونی تقاضے تھے ان کو پورا کیا یا نہیں کیا، جلد بازی میں کام کیا۔ جلدی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی فلاں وکیل جو میرا ہے بیرسٹر گوہر صاحب ان کو چیئرمین بنا دیں، تو جناب علی وہ آؤ دیکھا نہیں تاؤ دیکھا، نہ کوئی ووٹر لسٹ تھی، نہ کوئی نومینیشن پیپر تھے، نہ کوئی پینل تھا، چند لوگ تھے اور ایک غیر مقبول وینیو تھا۔ وہاں پہ ایک فرضی قسم کی کارروائی مکمل کی گئی، بیرسٹر گوہر صاحب کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا، اور باقی تمام مفروران ہیں ان کو جناب پارٹی کے عہدے دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں عمر ایوب صاحب، کدھر ہیں عمر ایوب صاحب؟ حالانکہ انتخابات کروانا تو سیکرٹری جنرل کا کام ہے، ان کو وہاں پہ ان کی سپرویژن ہونی چاہیے تھی، ان کی سپرویژن کے بغیر یہ سارا ڈرامہ کیا گیا۔ اسی طرح جو صوبائی صدور منتخب کیے گئے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، ان کے نومینیشن پیپرز کس نے جمع کروائے کہ یا کہ صرف یہ ایک جو ہے وہ کاغذی کارروائی ڈالی گئی اور چند تصویریں بنائی گئیں، پارٹی کی جو جنرل کونسل ہے وہی وجود میں نہیں تھی۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا اب مزید پہلے سے زیادہ پیچیدہ بھی ہو چکا ہے، پہلے سے زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہو چکا ہے، اور پہلے سے زیادہ متنازع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ سارا پروسیس ہی غلط کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اب اس پروسیس کے خلاف دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ ایک تو درخواست ہے خالد محمود صاحب کی، اچھا یہ پہلے بھی درخواست گزار ہیں عمران خان کی جو چیئرمین شپ والا میٹر تھا نا اس میں کیس میں الیکشن کمیشن میں۔ اسی طرح ایک اور شخصیت ہیں طاہر نواز عباسی صاحب، یہ تحریک انصاف کے درینہ کارکن ہیں، ہوں گے بھائی، ہو سکتا ہے ان کی رکنیت ہو، انہوں نے بھی چیلنج کر دیا۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ اکبر ایس بابر صاحب،
انہوں نے بھی ان انتخابات کو باضابطہ طور پہ چیلنج کر دیا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب وہ شخصیت ہیں جو اعلان کر چکے تھے کہ وہ انتخاب لڑیں گے، اور وہ مرکزی سیکریٹریٹ گئے، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ نومینیشن پیپر نہیں مل سکے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، نہ ان کو ووٹر لسٹ دی گئی، نہ ان کو پروسیس جو ہے وہ اس طرح سے ان کو پروسیس کے مطابق کوآپریٹ کیا گیا۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ تو سارا جو ہے وہ اپنا ڈرامے بازی چل رہی ہے، تو لہٰذا جی اس معاملے پہ وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے۔ انہوں نے باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ اب اس درخواست میں وہ تمام باتیں کی گئی ہیں جو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ ان انتخابات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اکبر ایس بابر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں جو پارٹی کے بانی ارکان ہیں، جو درینہ کارکن ہیں، ان کی حمایت حاصل ہے، اور اکثریت پارٹی کے جو کارکنان کی درینہ کارکنان کی جو اکثریت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں یہ پیرا شوٹر ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا تحریک انصاف سے اور تحریک انصاف کے ویژن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمران خان کے وکیل ہیں، ان کے جو کیسز ہیں یہ اس میں ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ ان کا تحریک انصاف جو کہ ایک نظریاتی جماعت تھی، اس کے نظریے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ جس وقت تحریک انصاف لوگوں میں جا کے اپنا ایجنڈا ان کو بتا رہی تھی، تب یہ تو زرداری کی محبت میں مبتلا تھے، یہ آصف علی زرداری کو اپنا لیڈر مان رہے تھے، اور ابھی بھی عمران خان کی حکومت کے دوران بھی یہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ یہ تو ابھی ایک چند ماہ قبل یعنی کہ 2022 میں یہ تحریک انصاف کا حصہ بنے، اور وہ بھی بنایا گیا ان کو جب اعتزاز احسن اور عمران خان میں محبتیں بڑھیں، اور عمران خان نے، جیسے آپ کو پتہ نا لطیف کھوسہ کے گھر بھی چلے گئے تھے یہ، اور پھر عمران خان نے ان کو اپنے کیسز بھی دیے، اسی طرح اعتزاز احسن عمران خان کی محبتیں جب بڑھیں اور عمران خان نے ان کو کہا کہ جی آپ میرے کیسز میں ذرا میری طرف سے عدالتوں میں پیش ہوں، لیکن اعتزاز احسن صاحب کا یہ خیال تھا، موقف ہے کہ وہ چونکہ بزرگ ہو چکے ہیں، ایج ان کی کافی زیادہ ہے، تو وہ اس طرح سے عام روٹین میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، اور ان کو اندازہ بھی تھا کہ عمران خان کے خلاف جس تیزی سے کیسز بن رہے ہیں یہ تو ایک بڑا برڈن پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ جو گوہر نایاب ہے، یہ زرداری کا تراشا ہوا ہیرا اعتزاز احسن صاحب نے گفٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جناب یہ ہے، آپ ان پہ پورا اعتماد کر سکتے ہیں، یہ آپ کے کیسز میں پیش ہوں گے اور آپ کے لیے تن من دھن سے جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ اور عمران خان صاحب کہ جن کو اپنی پوری پارٹی میں سے اپنی 26-27 سالہ جدوجہد میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ملا، کوئی ایک کہ جس کو وہ پارٹی سونپیں، جس کو کہہ سکیں کہ بھائی میرے بعد یہ میرا جانشین ہے، یہ بندہ جو ہے یہ پارٹی کا چیئرمین ہوگا، کوئی ایک نہیں ملا۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو گئی یار دیکھیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کون کس کیلیبر کا ہے، تو لہٰذا کوئی ایک نہیں ملا، اور انہوں نے جناب یہ پارٹی اٹھا کے دے دی گوہر صاحب کو، بیرسٹر علی گوہر صاحب کو۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب اس کے چیئرمین ہیں، وہ ایک ڈرامے بازی کے تحت چیئرمین تو بن گئے، لیکن ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں جا چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن ایک بار پھر اس معاملے پہ سماعت کرے گا اور اس کو دیکھے گا، کیونکہ جو درخواستیں آئی ہیں ان میں وہی موقف ہے، ان میں کہا گیا ہے کہ یہ انتخابات جعل سازی پر مبنی ہیں، ان میں آئین کے مطابق ڈیو پروسیس مکمل نہیں ہوا جو پارٹی کا آئین ہے، تو لہٰذا ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ جی عمران خان چونکہ ایک نااہل شخص ہے، لہٰذا ان کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ جاری کیا جائے کہ ایک نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین یا سربراہ نہیں ہو سکتا، اور جناب سیکٹری کو حکم دیا جائے کہ سیکٹری جو بھی ہے وہ آ کے پارٹی انتخابات جو ہے اس کا پروسیس مکمل کروائے اور انتخابات کروائے۔ اور اس کے علاوہ ان درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف چونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اور الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے اس کے مطابق اپنے پارٹی انتخابات بر وقت نہیں کروا سکی، اس جماعت کا جو سربراہ ہے وہ نااہل شخص ہے، تو لہٰذا اس جماعت کا جو انتخابی نشان ہے اسے بھی قانون کے مطابق ختم کر دیا جائے، یعنی کہ بلے کا نشان بھی ان سے لے لیا جائے۔ اب یہ تمام چیزیں ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے پاس ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ تحریک انصاف کے ان انتخابات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ ریکارڈ الیکشن کمیشن میں دے دیا گیا ہے، اور ریکارڈ کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھے گا ان سارے پروسیس کو، اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ بظاہر ابھی تک
یہ جو ہے وہ تنازع ویسے کا ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے. یہ ڈرامے بازی کرنے کے باوجود تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی سہولت مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اور جناب اب ہم بات کریں گے آج کے ویلاگ کی جو آپ نے تھمب نیل سٹوریز دیکھی ہیں. تو سب سے پہلے تو بات کریں گے جناب اس یہ جو ایک اہم گرفتاری ہے اس کے پیچھے کی اصل کہانی. تو آپ کے علم میں ہے کہ آج ٹویٹر پہ یعنی کہ ایکس پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑی گردش کی تھی. اور وہ خبر جب میں نے بھی دیکھی تو مجھے بھی ذرا تھوڑی سی نا وہ دل کو نہیں ہوتا تسلی ہونا، ذرا خوشی ہونا، کیونکہ اس بندے کی گرفتاری جو ہے وہ پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہے ان کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے. ویسے تو کسی کو اگر گرفتار کر لیا جائے، کسی کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو جائے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن اس نے پاکستان کے خلاف اس قسم کی سنگین سازشیں کی ہیں تو دل کرتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا اس کو باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو پکڑا جائے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ نا وہ ہمارے ہاتھوں سے ذرا دور ہے، یعنی کہ پاکستان سے باہر ہے نا. برطانیہ میں بیٹھ کے یہ بندہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے. اور اب تو خیر اس کا فوج سے اس کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے، رینکس وغیرہ واپس لے لیے. اب یہ خود کو کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ فوجی ہے، لیکن اس کا نام جو ہے عادل راجہ. یہ عادل راجہ کی گرفتاری کے متعلق چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. لیکن عادل راجہ کی گرفتاری کو لے کے ایک وہ اپنا کچھ اور بھی انفارمیشن تھی جس میں کہا گیا کہ نہیں جی اس کو فی الوقت ابھی گرفتار نہیں کیا گیا. اور اس نے خود بھی ٹویٹ کر کے اس کا جو ہے وضاحت دی. لیکن یہ وضاحت جو ہے وہ ابھی نامکمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا یا کیا نہیں جائے گا. اس سے پہلے ایک بار برطانوی پولیس انہیں بلا چکی ہے، انہیں انڈر انویسٹیگیشن جو ہے وہ رکھا گیا ہے. ان کے خلاف جو شکایات ہیں، جن میں پاکستان کی طرف سے بھی شکایات بھیجی گئی تھیں، وہ تمام شکایات کا جائزہ لیا گیا جا رہا ہے. یہ بندہ بغیر اطلاع دیے برطانیہ سے اور اپنا جو ہوم ٹاؤن ہے وہاں سے باہر نہیں جا سکتا. وہاں کی پولیس کو مطلع کرے گا، پھر اس کے بعد یہ کہیں ٹریول کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ انڈر آبزرویشن ہے. اس کے خلاف جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ہوپ فلی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس بندے کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ اس نے وہاں بیٹھ کے برطانیہ میں بیٹھ کے اگر آزادی اظہار رائے کا حق ہے تو بھائی کسی اور کی آزادی، آپ کسی اور کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ بھی تو ڈال رہے ہیں نا. اس چکر میں آپ پاکستان کے خلاف سازش بھی تو کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی فوج کے خلاف، آپ موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے مسلسل دروگوئی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کی سازش وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور آپ فوجیوں کو اس بات پہ اکساتے ہیں کہ آپ اپنی کمان کا حکم نہ مانیں. تو لہٰذا کتنی دیر تک، وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، بالآخر تو آپ کو جو ہے واپس آنا ہی پڑے گا. اور یہاں پہ آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں حالات خراب ہوئے. یہ جو 9 مئی جیسی سازش ہوئی تھی نا، یہ بیسیکلی وہ اچانک نہیں ہوا تھا، ایک دن میں نہیں ہوا تھا. اس کے پیچھے پوری پلاننگ تھی. ایک تو ان لوگوں کی وہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں، ان کی وارداتیں تھیں جو مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. ایک تو اس پروپیگنڈے کے اثر میں لوگ آئے، اور دوسرا ظاہر ہے عمران خان کی ڈائریکشن بالکل موجود تھی. عمران خان کی ہدایات کے مطابق یہ چل رہے تھے. اور عمران خان لاہور زمان پارک میں بیٹھ کے بھی ہدایات دے رہے تھے. یہ 9 مئی سے قبل عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو 2 بار یہاں پہ کوششیں کی جاتی رہی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ وہاں پہ جو ماحول تھا، جو منظر تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ بھائی سب اچھا نہیں ہے، یہ بہت خطرناک پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تب بھی کہا جا رہا تھا کہ ہماری ریڈ لائن کو کوئی ٹچ کرے گا تو ہم ریڈ لائن تک جائیں گے. اور یہ وہاں پہ باتیں کھلے عام ہوتی تھیں کہ اب احتجاج اگر ہوگا تو وہ جناب کسی عام سڑک پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوگا، وہ GHQ کے سامنے احتجاج ہوگا، وہ فلاں دفتر کے سامنے احتجاج ہوگا. اب کا احتجاج جو ہے وہ آپ پارا میں ہوگا، فلاں پہ ہوگا. یہ بتا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہوئے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اس زد میں آئے کہ میں حیران ہوں کہ یار یہ لوگ جو ہیں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جیسے جیسے بندہ میچور ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، تو اس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ چینج ہوتی ہے. وہ اس چیزوں کو بڑا پرکھتا ہے، بغیر سوچے سمجھے قدم نہیں اٹھاتا. لیکن اسی طرح کی ایک اور آڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے. یہ آڈیو ایک سینئر اداکار ہیں بہروز سبزواری صاحب.
یہ ان کی آڈیو ہے جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب علی جو کور کمانڈر ہے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور آرمی چیف جو کہ عمان میں موجود ہیں انہیں وہاں پہ روک لیا گیا ہے۔ ان کا آئی تھنک کہ کورٹ مارشل ہوگا، ابھی خبریں نہیں آ رہی، لیکن اگلے 2-4 گھنٹوں میں ساری خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ دوبارہ یہ میں نے جو اس پہ تھوڑا سا چیک کیا تو یہ آڈیو ابھی کی نہیں ہے، یہ بیسیکلی آڈیو جو ہے نا وہ 9 مئی کے ان ایام کی ہے، اسی وقت کی ہے۔ لیکن اب ایک بار پھر یہ انہی کی بورڈ واریئرز نے، یہ بدتمیز بریگیڈ نے اس کو جو ہے وائرل کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس پراپیگنڈے کی زد میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ فیصل سبزواری جو ہے وہ ایک سینئر اداکار ہیں، بڑے سلجھے ہوئے شخصیت کے مالک ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آئے، اور دیکھیں انہوں نے بھی ایسی ان کی آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، یہ طریقہ واردات ہے، یہ 5th جنریشن وار جو ہے اس کا بڑا ہتھیار ہے کہ یہ لوگوں کو پھنساتے ہیں، پھنسا کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور جب لوگ بیچارے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر برے پھنس جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی اس ٹرولنگ کا شکار ہوئے اور آج بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنا شاید قید کی زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہروز سبزواری صاحب کو گرفتار کیا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔